پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی. میرے آقا کی سب سے بڑے شرف کی بات جو تھی وہ کیا تھی کہ میرے آقا نے اپنی ظاہری آنکھوں سے رب العالمین کا دیدار کر لیا. سب سے بڑی یہی بات ہے نا سر، ٹھیک ہے نا. اب جب دیدار کر لیا تو کیا ہوا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے. پیارے بھائیوں، اگر دیدار ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے یا اللہ تم مجھے اپنا دیدار کرا. لیکن ایک بندہ مجھے کہے جناب علی مجھے آپ 1 ارب روپے دے دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مجھے خراب کرنا چاہتے. لوگوں میں ہے ہی نہیں میرے پاس، تو دوں گا کہاں سے؟ سوال وہی ہوتا ہے نا جو کہ ممکن ہو. اگر ناممکن سوال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خراب کرنا. ٹھیک ہے نا پیارے بھائیوں، تو نبی جو ہے کبھی بھی رب سے ایسا سوال نہیں کرتا جو ناممکن ہوتا ہے. وہ رب کا بندہ ہوتا ہے، مقام عبودیت پر فائد ہوتا ہے، عبدیت پر فائد ہوتا ہے. تو نبی کا یہ کہنا یا اللہ تم نے اپنا دیدار کرا، اس کا مطلب یہ ہے دیدار ممکن ہے، تبھی تو سوال ہو رہا ہے. پھر آپ سوچیں گے پھر اللہ نے جو یہ فرما دیا لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دیدار ممکن ہوتا تو کرا نہ دیا ہوتا. پیارے بھائیو، رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ میرا دیدار ہو نہیں سکتا. رب نے فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، جس کا حصہ ہے اسے ملے گا. یہ جس کا حصہ ہے، یہ جس کا حصہ ہے اس کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو میرے آقا نے رب العالمین کا دیدار کیا. جب دیدار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام میرے کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا. اب دیکھو ام المومنین کے پاس ایک آئینہ ہے. صحابہ کرام میرے آقا کے وصال پاک کے بعد جب حضور کی جب زیارت کرنے کا ارادہ کرتے، انہوں نے آئینہ لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. جب زیارت کرنے کا ارادہ ہوتا وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے حضور کی زیارت کرائیے. وہ آئینہ کھولتے، اس میں سامنے سرکار مدینہ کا چہرہ نظر آ جاتا. یعنی اسے ایک عام آئینے نے جب ایک مرتبہ سرکار مدینہ کے عکس مبارک کو اپنے اندر لیا تو وہ دوسرے کے عکس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. جب ایک آئینہ ایسا ہے تو جب میرے آقا رب کی بارگاہ میں گئے اور میرے آقا نے جب یہ بات فرمائی انا مرآت جمال الحق، میں تمہارے حق کا آئینہ ہوں، تو تجلیات الہیہ رب العالمین کے لیے کی جب اپنے اندر سموئیں تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کرایا. وہ بار بار بھیج رہے ہیں، میرے آقا بار بار جا کے آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی وہ پیاس بجھا رہے ہیں اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. کتنی مرتبہ گئے؟ بس آخری بات ہے 9 مرتبہ. 9 پر آگے گنتی ختم ہو جاتی ہے. 9 کے بعد 10 10 1 اور 0 1 11 1 اور 1 2 12 2 اور 1 3 18 8 اور 1 9 19 9 اور 1 10 پھر وہ 1 چلتے چلے جاؤ اسی طرح. پیارے بھائی 9 پر آگے گنتی ختم ہو گئی، یعنی اس سے اوپر گنتی نہیں ہے، عدد ختم ہو چکا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب نے میرا دیدار کر لیا مکمل طور پر. بے ایمانہ کہ جتنی کسی مخلوق میں میری تجلیات اور میرے جلوے سما سکتے تھے میرے محبوب کے اندر سما گئے ہیں. اور ان کا فرمان یہ حق ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا. ایک عام آئینہ اگر میرے آقا کے چہرے کا دیدار کرے تو دوسرے کو قبول نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. تو میرے آقا جب رب العالمین کا 9 مرتبہ دیدار کریں گے تو پیارے بھائیو اللہ ہی کے جلوے نظر آئیں گے. اور کیا ہوگا؟ پیارے بھائیوں پیارے بھائیو دیکھو میرے آقا نے کو میرا لوگ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا نہیں مانتے لوگ، کسی کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی. آپ دیکھو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کہہ، مثال نہیں دے رہا. چینی پر خاک ربا عالم پاک، ذرے کو آفتاب سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟
اب ایک آدمی کہتا ہے میں عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانتا، تو نہ مان، تیرے نہ ماننے سے کیا، وہ تو ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، کوئی نہیں مانتا نہ مانے. میں کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں پیارے بھائیو. میں ووٹ وغیرہ نہ بی بی کو دیتا ہوں، نہ میں پی پی کو دیتا ہوں، نہ میں نواز شریف کو دیتا ہوں، نہ کسی کو دیتا ہوں. میرا ووٹ بغدادی میں دیا ہوا ہے. میں نے ووٹ بغدادی والے کو دے دیا ہے. میں کسی کے مرہون منت نہیں ہوں پیارے بھائیو. میری ہر خواہش میرا بغداد والا پورا کرتا ہے. خدا کی قسم میرا سارا کا سارا ملجا اور ماں وہاں پر ہے. جب کوئی مشکل ہوتی ہے انہی کے دروازے کا تصور لے کر اور آنسو بہا دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں وہاں سے ہمارا غلام رو رہا ہے. پیارے بھائی بات یہ ہے کہ کوئی نہیں مانتا. یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا بنتا ہوں اس لیے جناب میں نے یہ بات کی. یہ بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے بات کہی. کوئی نہیں مانتا نہ مانے. میرے آقا کو میرا آدمی کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو ہو گئی. ارے تم نہیں مانتے ہو، بڑی عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ تم نہیں مانتے ہو. مکہ مکرمہ کے مشرکوں نے تو مان لیا تھا. وہ تو مان گئے تھے کہ نبی کو معراج ہوئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں راتوں رات گیا ہوں، مسجد اقصی میں کی سیر کی، آسمانوں پر گیا. لوگوں نے کہا کہ اگر گئے ہیں تو مسجد اقصی ہماری دیکھی ہوئے نقشہ پیش کریں. میرے آقا نے نقشہ پیش کر دیا. پیارے بھائیوں وہ تو مان گئے تھے، تم ان سے بھی گئے گزرے ہو، نہیں مانتے. مشرکوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ اگر میرے آقا فرماتے میں خواب میں گیا تو خواب میں ہوا، تو وہ کہتے ہیں آپ نے آج یہ خواب دیکھا، کل ہمیں اس سے زیادہ اچھا خواب آپ کو سنا دیں گے. وہ یہ کہہ دیتے ہیں مگر نہیں. ان کا اچھا آپ گئے تھے؟ ہاں گیا تھا. بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رب العالمین نے سامنے مسجد اقصی رکھ دی. لوگوں نے کہا گئے ہوتے تو سامنے مسجد اقصی کی کیا ضرورت تھی؟ پیارے بھائیو بات ہی اصل میں یہ ہے کہ مسجد اقصی پتہ ہے کیوں رکھی سامنے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرا حبیب کا وہاں جانا تم نہیں مانتے ہو، مسجد اقصی کے آنے کو مان لیتے ہو. میرے حبیب کا جانا تمہیں منظور نہیں. جو کہ براق پر جائیں وہ تمہیں، جو جبریل لے کر جائیں، خادم بن کر جائیں، وہ تم قبول نہیں کرتے ہو. مسجد اقصی کے آنے کو مان لیتے ہو. کیسے مسلمان ہو بتاؤ تو صحیح ذرا. خدا کی قسم میرے آقا کو جو معراج ہوئی، رب العالمین کی ظلموں کو دیکھا. اچھا اب ایک بات بتاؤ، اب آخری جملے ہیں سن لو، اپنی بات کو مجھے جواب دو. ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو، ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو جس نے نشتر سے ڈگری حاصل کی ہے، محنت کی، پاس ہوا، الحمدللہ آ کے بیٹھا. ایک آدمی اٹھ کے کہہ دیں میں تو ڈاکٹر نہیں مانتا، وہ کتنے اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا میرے سارے علم پر اس نے انکار کر دیا. جب وہ کبھی آئے گا کہ بابا تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں تو تمہارے لیے جاہل ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ دل میں محسوس ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. میں تو اس کو نہیں مانتا، لوگ محسوس ہوگا نہیں ہوگا؟ پیارے بھائیوں میرے آقا حضور علیہ السلام کی شانوں کا انکار کرنے والے جو انکار کرتے ہیں تو نبی قیامت کے دن کیا بات فرمائیں گے؟ وہی بات فرمائیں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جس طرح تم اپنے یہاں پر گھاٹ پر آئے ہوئے پرائے اونٹوں کو بعض لوگ دور کر دیتے ہیں، نہیں آنے دیتے ہیں، تو قیامت کے روز میں بھی اپنے حوض کوثر کو اپنے نافرمانوں کو دور کر دوں گا. تمہارا کوئی کام نہیں ہے. یہاں پر وہی آئے گا جو ابو بکر کا ماننے والا ہوگا، وہی آئے گا جو عمر بن خطاب کا ماننے والا ہوگا، وہی آئے گا جو عثمان غنی کا ماننے والا ہوگا، وہی آئے گا جو باب العلم حیدر کرار کا ماننے والا ہوگا، وہی آئے گا جو خاتون جنت کا غلام بن کر آئے گا. پیارے بھائیو کیوں سیدنا صدیق اکبر کا ماننے والا کیوں آئے گا؟ کیونکہ سب سے پہلے تصدیق تو سیدنا صدیق اکبر نے کی تھی نا معراج کی. تم یہ کہتے ہو یہاں پر گئے، میرا نبی اس سے بڑھ کر کہے تو میں وہ بھی مان لوں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جواب تھا نا. تم تو یہ کہتے ہو یہاں تک گئے، اس سے بڑھ کر میرا نبی کہے گا میں اس کو ہی مان لوں گا. خدا کی قسم پیارے بھائیو حضور کی جو شان ہے وہ کسی کی شان نہیں ہے. ساری شانوں کی شان حضور کی شان ہے.
میرے آقا حضور علیہ السلام کیا ہیں پیارے بھائیوں، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میرے شیخ میرے مرشد غزالی یہ زمان فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حضور علیہ السلام کی شانیں جو ہم بیان کرتے ہیں حضور اس سے کہیں بلند اور بالا ہیں، اور جو کچھ حضور ہیں وہ ہم بیان کر نہیں سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کرتے حضور جو کچھ ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا حضور کیا ہے، کیا پتا حضور کیا ہے؟ خدا کی قسم پیارے بھائیوں، ہر کمال حضور میں ہے، ہر خوبی حضور میں ہے، ہر حسن حضور میں ہے، ہر علم حضور میں ہے، ہر شے حضور میں ہے، ہر مخلوق کی ہر خوبی میرے آقا میں موجود ہے۔ جو خوبی میرے آقا کی ذات سے جدا ہوتی ہے وہ نقص بن جاتی ہے۔ قتل کرنا ایک نقص ہے، لیکن جب دامن مسوا سے لگتا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے، اور جب دامن مسوا سے جدا ہوتا ہے تو پیارے بھائیوں یہ الحاد بن جاتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سے پرفضل و کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ غزالی زمان، شہزادہ امام اہل سنت۔ پیارے بھائیوں بس میں ایک بات عرض کروں گا، سید اشفاق سے انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اگر تشریف لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے میرے سے سلام پیش کر دینا، میں ساتھ لوں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ پیارے ساتھیوں، میرے آقا جو کچھ ہیں وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، میرے پاس چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے، بڑا موبائل میں رکھتا نہیں ہوں، عادت نہیں رکھنے کی۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا میں اس لیے نہیں رکھتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان بچا رہے اور میرا ایمان بھی بچا رہے۔ کہنے آپ کے ایمان بچا رہی تو سمجھ میں آتی ہے، ہمارا ایمان کیسے بچا رہے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سوتے کہ مرشد جو ہیں اکیلے میں کچھ دیکھتے ہوں گے، نہ موبائل ہوگا جیب میں، ایسا نہ کوئی سوچے گا۔ چھوٹا سا موبائل ہے، وہ گاڑی میں رکھا ہے، پیارے بھائی نمبر ڈائل کرتے ہیں، کہاں سے لگایا باقی اور بند کر کے رکھ دیا، ختم معاملہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پیارے بھائی اب ذرا غور کرو، آج کل 3-3 4-4 لاکھ کے موبائل آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ میرے سامنے لے کر آؤ گے تو مجھے کھولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، میرے پاس لے کر آؤ گے ہاں بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، میں دیکھ کر کہوں گا بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہے آپ کی، لے جائیے۔ لیکن جو جاننے والا ہوگا اس میں ہاں ماشاءاللہ اس میں یہ فنکشن بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس سے زیادہ جاننے والا آئے گا، وہ کیا کہ اوہو اس کے اندر پوری دنیا ہے، اس کے اندر تو جناب پوری دنیا کے فنکشن اس کے اندر ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ پیارے بھائی جتنی معرفت ہوتی چلی جائے گی اسی قدر حیرت بڑھتی چلی جائے گی، ہے نہیں؟ جتنی معرفت ہوتی چلی جائے گی اسی قدر حیرت بڑھتی چلی جائے گی۔ پیارے بھائیو آپ ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، میرے آقا حضور علیہ السلام کس سے فرما رہے ہیں؟ دیکھیں غور کریں، جو ذرا قریبی ہوتا ہے نا اس کے سامنے انسان اپنی کو خوبی بیان کرنے نا سوچ سمجھ کے بیان کرتا ہے، اس کو سب پتہ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جتنا قریبی ہوگا سوچ سمجھ کے بات کرے گا، اس کو سب پتہ ہے خواہ مخواہ جھوٹ میں بولوں گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ جو خوبی بیان کرے گا اپنے قریبی کے سامنے سچی بات کرے گا۔ اور میرے آقا کس کے سامنے بات کر رہے ہیں؟ وہ جو حضور کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، سب سے پرانے ساتھی ہیں، سب سے پرانے دوست ہیں، سب سے زیادہ پرانے خدمت گزار ہیں، کن کے سامنے؟ یا ابوبکر، یا ابوبکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے علاوہ مجھے حقیقتاً کوئی نہیں پہچان سکا، کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ عرض کر دی یا رسول اللہ میرے سامنے تو آپ بچپن آپ کو گزرا، اکٹھے تو کھیلا کرتے تھے، اکٹھے تو رہا کرا کرتے تھے، اکٹھے تو چلا کرتے تھے، اکٹھے تو بازار میں جاتے تھے، اکٹھے تو رہتے تھے، میں تو آپ کو جانتا ہوں، مگر نہیں، وہ کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے کہ حضور کو کوئی نہیں جانتا جو حضور ہیں، جن کو حضور کا سب سے زیادہ قریبی ساتھی نہیں پہچان سکا، تم میں کون ہے جو حضور کو پہچان سکا؟ تمہیں کون ہے جو حضور کو پہچانے؟ کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں
میرے آقا حضور علیہ السلام، میرے آقا سرکار مدینہ رسول سینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ جب ابتدائی جو مراحل تھے، ہجرت ہوئی، سارا سلسلہ ہوا، اس میں سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اور صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے وہ کچھ باتیں پیش کر دیا کرتے تھے جو رب کے اور حضور کے درمیان ہوا کرتی تھیں، لیکن جب معاملہ جب بڑھ گیا اور معاملہ جب کھلتا چلا گیا، پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میرے آقا حضور علیہ السلام اپنے ان امور کو جو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک ایسا وقت ہے جس میں نہ نبی مرسل کی گنجائش ہے تو نہ ملک مقرب کی گنجائش ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان ایسا تعلق اور ایسا وقت ہے، تو اس میں میرے آقا حضور علیہ السلام کسی کو پیش نہیں کیا کرتے تھے، حضور جانتے تھے اور اللہ جانتا تھا۔ میرے میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہ میرے آقا سے محبت کی ہے، خدا کی قسم نبی سے محبت کرو۔ ایک شخص، ایک شیخ حاضر ہوئے شیخ ابو العباس مرسی کی بارگاہ میں، حضور مجھے بیعت کریں۔ انہوں نے فرمایا میں تمہارا شیخ نہیں ہوں، تم شیخ عبد الرحیم کی بارگاہ میں جاؤ، ان کے ہاتھ میں جا کے بیعت کرو۔ میں تمہارا شیخ نہیں ہوں، تم شیخ عبد الرحیم کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرو۔ حضرت شیخ عبد الرحیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور بیعت فرمائے۔ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا حل عرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے جو میرے پاس بیعت ہونے کے لیے آ گیا ہے؟ اس نے کہا یا شیخی لم عارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے تو حضور کو نہیں پہچانا۔ کرو الی القدس، کچھ کس طرف چلے جاؤ، بیت المقدس میں جاؤ، اور جب حضور کی معرفت ہو جائے اس کے بعد میری بارگاہ میں آنا۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور میں نے مسجد اقصی میں جیسے میں نے قدم رکھا، انہوں نے مجھے وہاں پر کسی وظیفے پڑھنے کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، کوئی ذکر کرنے کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، فرمایا جاؤ قدس میں جاؤ اور وہاں پر جب حضور کی معرفت حاصل ہو جائے سو مرجع الیہ، پھر میرے تو لوٹ کر آنا۔ کہتے ہیں بس میں نے اندر جو قدم جو رکھا میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ كُلُّهَا مَمْلُوءَةٌ مِّنْ أَنْوَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آسمان اور زمین کو دیکھا، میں نے چاند اور سورج کو دیکھا، میں نے ستاروں کو دیکھا، ہر شے کیا تھی؟ حضور کے انوار سے بھری ہوئی تھی، حضور ہی حضور ہر طرف تھے۔ میرے بھائی اگر تم اس ایک بات پر رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں حضور کا امتی بنایا ہے، خدا کی قسم تو اس ایک بات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس ایک بات کا شکر ادا نہیں۔ حضور تو حضور ہے نا، سرکار تو سرکار ہے نا۔ خدا کی قسم پیارے بھائیو، اگر حضور علیہ السلام کی کوئی تھوڑی بہت معرفت حاصل ہوئی ہے تو کس کو؟ سیدنا صدیق اکبر کو، حضرت عثمان غنی کو، عمر علی کو، حضرت غوث اعظم کو۔ پیارے بھائیو یہ وہ حضرات ہیں جو کہ حضور علیہ السلام کے انوار سے منور ہوئے، روشن ہوئے، اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے کرم فرمائے، نگاہ کرم فرمائی۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں پر فضل و کرم فرمائے۔ شیخ صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، آپ لوگوں کی تقریر سماعت فرمائیں گے، میں اجازت چاہتا ہوں، میرے وہاں پر دوست بیٹھے ہیں، پروگرام ہے، اجازت۔ آپ لوگ سب بیٹھو آپ تمام احباب تشریف، آپ بیٹھے تشریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ میرے پروردگار اس خانقاہ کو اپنے حفظ و امن میں محفوظ معمول فرمانا۔ یا اللہ ہمارے شاہ صاحب کی لگ عمر زندگی میں برکت فرمانا، ان کے چچا جان کی خیر فرمانا، ان کے بھائیوں کی خیر فرمانا، ان کو عزیز اقارب کی خیر فرمانا۔ یا اللہ اشفاق شاہ صاحب کی خیر فرمانا، اور پیر سلطان احمد شاہ صاحب کی خیر فرمانا۔ یا اللہ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ معمول فرمانا۔ یا اللہ ہمارے اس جگہ کو تو عظیم الشان مدرسہ بنا دے،
بہترین درسگاہ بنا دے، اس خانقاہ کو عظیم شان خانقاہ بنا دیں۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دیں، تمام کی پریشانی کو دور فرما دیں، ہمارے سینوں کو تو مدینہ بنا دیں۔ یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے، تمام کو یا اللہ حضور علیہ السلام کے فیضان سے مغفرت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کو دیدار علی شان نصیب فرما، آقا کی بار بار کی زیارت عطا فرما، لال شاہ کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو والد صالح کی نعمت عطا فرمائے، اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا کی والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، صاحب عرس کی اللہ تعالیٰ روحانیت کو اللہ تعالیٰ سب میں جاری و ساری فرمائے، اللہ رب العالمین اس خاندان کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرمائے، آمین 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 لا الہ الا اللہ۔